ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، میں نے تمہیں چھوڑا ہے ایک روشن راستے پر۔ وہ راستہ کیسا ہے؟ ترکتکم علی البیضاء، میں نے تمہیں روشن راستے پر، سفید روشن چمکتے ہوئے راستے پر میں نے تمہیں چھوڑا ہے، لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں دن کی طرح روشن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس راستے پر چھوڑا ہے اتنا روشن ہے، اتنا روشن راستہ ہے، اس شریعت کی رات بھی دن کی طرح اجالی ہے۔ یعنی اس کو یہ سمجھ لیں کہ اس شریعت میں رات ہی نہیں آتی ہے، سورج غروب ہی نہیں ہوتا ہے، سورج طلوع ہی ہے، سورج غروب نہیں ہوتا ہے شریعت محمدی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت دی ہے اس شریعت میں آفتاب نکل گیا، آفتاب روشن ہو گیا، اب وہ آفتاب بجھے گا نہیں، روشن ہے۔ اس روشن آفتاب میں ہم چل رہے ہیں، راستہ واضح ہے، روشن راستہ ہے، اس روشن راستے پر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے۔ اتنا روشن راستہ ہے، ذرا عقل سے پوچھیں، اتنا روشن راستہ ہونے کے باوجود کوئی ڈنڈا لینے کی، چھتری لینے کی، کوئی پیر لینے کی، کوئی فقیر لینے کی، کوئی واسطہ لینے کی، کوئی بزرگ لینے کی، کوئی امام لینے کی ضرورت ہے؟ جو راستہ روشن ہے، واضح راستہ ہے، روشن تاریک راستہ نہیں، روشن راستے پر نبی نے ہمیں چھوڑا ہے، صحابہ کی جماعت کو روشن راستہ دیا ہے، روشن منہج دیا ہے، اسی منہج پر ہمیں چلنا ہے۔ لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، اس راستے سے، اس روشن راستے سے انحراف کرنے والا وہی ہوگا جو بدقسمت ہوگا، جو بدقسمت ہوگا، ہلاک ہونے والا ہوگا، بدنصیب ہوگا، وہی آدمی ہوگا جو اس روشن راستے کو چھوڑ کر تاریک راستے کو اختیار کرے گا۔ اس حدیث سے پتہ کیا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح راستہ دیا ہے، تو ہمیں کسی دوسرے کو چننے، اختیار کرنے، اپنا پیر، مرید، فقیر بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے امام آئے اور سب سے افضل امام ہے امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور کو امام بنائیں جبکہ آپ نے واضح راستہ دیا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا ہے، اور بنانا نہیں، جتنا واضح راستہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس واضح راستہ کو چھوڑ کر کسی اور کو منتخب کریں امامت کے لیے، تقلید کے لیے، پیروی کے لیے، نجات حاصل کرنے کے لیے۔ تو واضح راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، اس لیے ہمارے امام اگر ہیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی ان سے بڑھ کر امامت کا حق رکھتا ہے تو بتائیں، ہم ان کو امام مانتے ہیں۔ نبی سے بڑھ کر امامت کا کوئی حق رکھتا ہے؟ نبی سے بڑھ کر کوئی دنیا کی افضل ہستی ہے؟ نبی سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ مقام رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا ہے تو یارو نبی کو ہم نے کیوں چھوڑ دیا؟ نبی کا کیا قصور ہے؟ نبی میں کیا نقص ہے؟ نبی میں کیا کمی ہے؟ ذرا بتاؤ کہ نبی نے واضح روشن راستے پر، روشن ملت پر ہمیں چھوڑا اور ہم نے نبی کا دامن چھوڑ دیا، ہم کسی اور کا دامن پکڑ رہے ہیں۔ تو ہم کہیں گے اگر ہمارا امام ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔